بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بناتے اور ان کے صدقے سے باران رحمت طلب کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ مکہ میں بارش نہ ہونے سے شدید قحط پڑ گیا اور لوگ خشک سالی سے پریشان حال ہو گئے۔ ایک خوش فکر بزرگ نے کہا، کہاں بھٹک رہے ہو حالانکہ تمہارے اندر یادگار ابراہیم و فرزند اسماعیل موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا، اس سے تمہاری مراد کیا ابو طالب ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگ حضرت ابو طالب کے ہاں آئے اور کہا کہ اے سردار قریش، ہم قحط اور خشک سالی سے تباہ حال ہو چکے ہیں، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یتیم عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ کے پاس بٹھایا اور ان کی انگشت مبارک کو اوپر اٹھا کے حرکت دی۔ بارش کے کوئی آثار نہ تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، ابر رحمت جھوم کے اٹھا اور اس شدت سے پانی برسا کہ سوکھی ہوئی زمین سیراب ہو گئی اور خشک صحراؤں میں شادابی آ گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام گیہوں اور عطر کے معروف تاجر تھے۔ قریش کے دستور العمل کے مطابق سال میں ایک بار تجارت کے لیے سفر شام کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سفر کا ذکر کیا اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ظاہر نہ کیا، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی اور سفر کی صعوبتیں جھیلنے کے قابل نہ تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کی پرزور خواہش کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، بھتیجے سے لپٹ گئے اور ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم میں انہیں ساتھ لے جاؤں گا اور ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ جب ان کا تجارتی قافلہ شام کے جنوب میں پہنچا تو وہاں کے ایک راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے میں دیکھا اور ان میں ایسے آثار مشاہدہ کیے جو نبی خاتم کے لیے مخصوص تھے۔ اس نے انہیں قریب سے دیکھنے کے لیے تمام اہل قافلہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان کے پاس چھوڑا اور اس کے ہاں پہنچ گئے۔ راہب نے جب حضرت کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ صرف ایک بچہ رہ گیا ہے جسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ کہا کہ اسے بھی بلایا جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، راہب نے انہیں سر سے پیر تک بغور دیکھا اور پشت مبارک سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت پر نگاہ کی اور ان سے خواب و بیداری کی مختلف باتیں دریافت کرنے کے بعد حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا تو ہو نہیں سکتا۔ ان کے سراپا پر نگاہ کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے والد زندہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا کہ انہیں یہیں سے واپس لے جائیں، یہ پیغمبر اور نبی مرسل ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہود ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اہل قافلہ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا کہ یہ نبی اور رسول ہوں گے؟ کہا کہ تمہارا قافلہ پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتھر سجدے میں جھک گئے، جدھر یہ بچہ جاتا ہے ابر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے خد و خال، شکل و شمائل اور حسب و نسب کا تذکرہ میں نے آسمانی صحیفوں میں پڑھا ہے۔ اس بنا پر کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول اور سردار انبیاء ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام علم الیقین رکھتے تھے کہ یتیم عبداللہ مستقبل کے نبی ہیں، اسی لیے ان کی خدمت، تربیت اور دیکھ بھال میں مادی سے کہیں زیادہ روحانی کیفیت و سرور محسوس کرتے تھے۔
مکہ کے ایک عالم نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ یہ پاکیزہ روح نبی ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چپ رہیے، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، میرے والد عبد المطلب مجھے بتا گئے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اس بات کو پردے میں رکھوں تاکہ دشمن ان کے خلاف بھڑک نہ اٹھیں۔